بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم سالہ دوم کا بہت ہی اہم سوال کر رہے ہیں، رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ یا رکنے کے ہیں، یعنی رموز اوقاف کے معنی ٹھہراؤ کی علامات کے ہیں۔ اس میں ہم نے سکتہ، وقفہ، رابطہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے؟ یہ تفصیلیہ ہے، اس میں 2 نقطے ہیں اور ایک ختمے کی علامت ہے، اس کو ہم تفصیلیہ بولتے ہیں۔ یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ یہاں پہ ہمیں تفصیل درکار ہوتی ہے، تفصیل یہاں پہ بیان کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں۔ یہ علامت تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ بھارت کے چند شہر ہیں۔ کون کون سے اب شہر ہیں؟ بھارت کے چند شہر ہیں، اس کی اب ہمیں تفصیل کولکتہ، ممبئی، دلی اور پٹنہ، کہ یہ شہر جو ہیں یہ چند بھارت کے شہر ہیں، تو ہمیں ان کی تفصیل جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں ورزش کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ اب ورزش کے فوائد جو ہیں مندرجہ ذیل ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے آگے تفصیلیہ کی علامت لگا دیں گے اور پھر جو ہے وہ اس کے فوائد لکھ دیں گے، ورزش کے کون کون سے فائدے ہیں۔ استفہامیہ، اس کو سوالیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں: کیا آپ نے میری کتاب پڑھی؟ کیا آپ نے میری کتاب پڑھی؟ تو یہ کیا ہے؟ پوچھا گیا ہے، کیوں، کب، کیسے، اس طرح کے سوال یہاں پہ پوچھے جائیں، وہاں پہ سوالیہ علامت لگائی جاتی ہے۔ سوال پوچھنا یہاں پہ مقصود ہو، وہاں پہ سوالیہ علامت آتی ہے۔ تم لاہور کب جاؤ گے؟ تو یہ کیا ہے؟ کب جاؤ گے؟ تو یہاں پہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ کس وقت آپ نے لاہور جانا ہے، یہاں پہ سوالیہ علامت آئے گی۔ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہاں پہ سوالیہ علامت ہے۔ ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ، استجابیہ بھی کہا جاتا ہے، ندائیہ، فجائیہ اور اس کا ایک اور نام ہے استجابیہ۔ ندائیہ فجائیہ کی ایک ہی علامت ہے۔ اگر جملے میں کسی کو پکارا جائے تو یہ ندائیہ کہلاتا ہے۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، پکارنا، تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ندا دی جائے، پکارا جائے، اس کو ندائیہ کہتے ہیں۔ اگر جملے میں جذبات کا اظہار کیا جائے تو اس کو فجائیہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ ندائیہ اور فجائیہ ان کی علامت ایک ہی ہے اور یہ الگ الگ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ کہاں؟ کسی کو پکارنے کے لیے ندائیہ کی علامت اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اکبر، اب اکبر کو پکارا ہے، علی ادھر آؤ، علی کو پکارا جا رہا ہے۔ اب اکبر کو جس طرح اکبر، یہ دیکھو، تو یہ کیا ہے؟ اکبر جو ہے اس کو مخاطب کیا گیا ہے، کسی کو مخاطب کرنا، پکارنا، اپنی طرف متوجہ کرنا، وہاں پہ ندائیہ کی علامت آئے گی۔ تم اپنے اوقات میں رہو، اس کو بلا کے جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اوقات میں رہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ندائیہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ اوئی اللہ ڈیش سانپ، مطلب جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اوئی اللہ مطلب کہ ڈر کے اچانک سے منہ سے آواز نکلی ہے، تو یہ وہاں پہ بھی ندائیہ کی علامت آئے گی۔ کوسین، جب تحریر یا تقریر میں کوئی ایسا جملہ آ جائے جس کا ذکر جو ہے کرنا ضروری نہ ہو تو اس کو کوسین میں لکھ دیا جاتا ہے۔
میرے دادا. اب کوسین میں کیا لکھا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. اگر نہ بھی لکھیں تو بھی جملہ جو ہے وہ مکمل ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے لکھ دیا ہے تو بھی ٹھیک ہے. میرے دادا بڑے وقت کے پابند ہیں، جس طرح لکھا جائے علامہ اقبال بریکٹ میں لکھ دیا جائے شاعر مشرق. اب علامہ اقبال کا سب کو پتا ہے کہ یہ شاعر مشرق ہیں. اب بریکٹ میں مطلب کوسین میں لکھ بھی دیا گیا ہے کہ شاعر مشرق، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ وین کسے کہتے ہیں؟ وہ وین کی علامت کسی اقتباس، بات چیت، مکالمے یا قول کو نقل کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے. کہاں؟ وہ وین کی علامت کسی اقتباس، بات چیت، مکالمے یا قول کو، کسی کی بات کو ہو بہو بیان کرنا، وہ وین وہاں پہ استعمال ہوگا. اقبال نے کہا، تو جو بھی اقبال نے کہا ہوگا وہ وین میں لکھا جائے گا. اقبال کی کوئی کتاب ہے، اس میں سے پیراگراف لیتے ہیں تو اس کو ہم وہ وین میں لکھیں گے. قائد اعظم نے کوئی تقریر کی ہے، اس کے چند الفاظ ہیں، تو اگر ہم لکھیں گے تو وہ وین کی علامت لگائیں گے. کسی کا قول نقل کرنے کے لیے، کسی کی بات نقل کرنے کے لیے ہو بہو، یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس سے آپ آدھی اپنے پاس سے کر لیں آدھی اس کی بات ہو، نہیں، ہو بہو نقل ہم نے کرنی ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ وین کی علامت آئے گی. مولانا آزاد نے فرمایا بھارت ہمارا ملک ہے، تو یہاں پہ وہ وین کی علامت آ گئی. علامت حذف وہاں لگائی جاتی ہے یہاں سے کچھ عبارت چھوڑ دی گئی ہو، مثلا لکھتے لکھتے کچھ جو ہے وہ حذف کر جائیں، لیکن وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہاں سے کچھ چھوڑ دیا ہے اور بات ابھی جاری ہے. ابھی وہ آیا ہی تھا کہ ڈیش ڈیش اس نے لگا دیے ہیں کہ دوپہر 3 بجے واپس آیا. یہاں سے جو ہے اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ جو ہے وہ رہ گیا ہے، مس ہے، تو اس کو علامت حذف جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. اس کی علامت دیکھ لیں، اس طرح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک آتی ہے علامت ترک اور علامت تخلص. علامت ترک وہاں لگائی جاتی ہے کہ ہم لکھتے لکھتے کوئی لفظ بھول جائیں اور ہم اس کو جو ہے علامت لگا دیں، جس طرح سے اردو میں 8 لکھا جاتا ہے، اس طرح علامت ترک ہوتی ہے تو اس کی علامت الٹا 8، اس کی علامت 8 ہے. اردو کا جو 8 ہوتا ہے اس کی علامت وہ ہے، وہ لگا دی جاتی ہے اور لفظ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے نیچے علامت لگا کے. جیسے میں ایک فقرہ پڑھتی، اسلم صاحب جن کے چھوٹے بھائی آپ کے ہم جماعت تھے، کل ڈیش جا رہے تھے، بازار جا رہے تھے، تو بازار لکھنا ہم جو ہے وہ بھول گئے ہیں. اب ہم علامت لگائیں گے، 8 لکھیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بازار لکھ دیں گے، جس سے سمجھ آ جائے گی کہ یہاں سے ایک لفظ رہ گیا تھا، یہ جو ہے وہ نیچے لکھ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ علامت ایک تخلص ہوتا ہے جو شاعر استعمال کرتے ہیں، تو اس کی بھی ایک علامت ہے. یہاں پہ شاعر مختصر نام استعمال کرتا ہے، وہاں پہ وہ علامت استعمال کر دیتا ہے، لیکن زیادہ تر یہاں پہ وہ وین تک ہی ہیں ہمارے سلیبس میں، اور انہی میں سے جو ہے وہ MCQs 5 آ جاتے ہیں. اللہ حافظ.